دن ہے میری شہزادی کا اور میں بی بی کی دہلیز پہ سجدہ نہ کروں تو یہ مناسب نہ ہوگا. جب یہ مصائب نہیں ہے، فضائل سننا سیدہ کا. جب بی بی آئی ہے نا دربار ملعون میں، بی بی آ کے دربار ملعون میں کھڑی ہوئی تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سارے ملکوں کے سفیر. باوجود ان سفیروں نے کھڑے ہو کے اس ملعون سے اللہ لعن سے پوچھا. انہوں نے کہا آخر تو نے اپنے ہی نبی کا بیٹا کیوں قتل کروا دیا؟ اس ملعون نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک جملہ کہا، اس نے اس لیے قتل کروایا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. میرے پاس جو حاکمیت تھی یہ اللہ کا اختیار تھا. حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا، میں نے حسین قتل کروا دیا کیونکہ حسین میرا دشمن نہیں تھا. حسین نے میرے اختیار کا انکار کیا تھا. بار بار اس نے لفظ اختیار استعمال کیا. کونے سے اٹھی قرآن کی صورت، وہاں سے اٹھ کے بی بی نے کہا تو نے کہا حسین تیرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. اس علی کی بیٹی بول. بی بی نے کہا میں بولنے سے پہلے کہنا چاہتی ہوں تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے، ہوا کے شور کی وجہ سے آواز کان میں نہیں پڑ رہی، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک. زندہ بندہ بیٹھا ہو مجلس میں تو بولے. بی بی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک. یزید نے سپاہی سے کیا کہا؟ علی کی بیٹی نے کہا، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے روشن دان کی ہوا روک. یہ کہہ کر لگا کر یہ میرے بس میں کہاں؟ بی بی نے کہا اچھا یہ تیرے بس میں نہیں، تیرے دربار میں کھڑے گھوڑے یہ سم اٹھا کے زمین پہ رکھتے ہیں، سموں کا شور ہے، ان گھوڑے کے سموں کو روک. یزید نے کہا کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ گھوڑے کے سموں کو میں کیسے روکوں؟ فرمایا تیرے دربار میں کھڑے اونٹ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں، ان کی گردنوں میں ہے گھنٹیاں، گھنٹیوں کا شور ہے، تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنیں روک. یزید نے کہا کیا ہو گیا علی کی بیٹی؟ کبھی کہہ رہی ہوا روک، کبھی کہہ رہی گھوڑے کا سم روک، کبھی کہہ رہی اونٹوں کی گردنیں روک. یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں. 4 قدم علی کی بیٹی آگے بڑھی. بی بی رسیوں سے بول پڑی. بی بی تو نے کہا تھا حسین تیرے اختیار کو نہیں مانتا، اب تو خود کہہ رہا ہے ہوا بھی تیرے اختیار میں نہیں، جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں. بی بی کہا میں تجھے اپنا اختیار دکھاؤں. بی بی کہا اسکت، چپ ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا ہوا رک گئی. جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی جنبش نہ آئی، جس سپاہی کی آنکھ کھلی تھی بند نہ ہو سکی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہ آ سکا. جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا 4 قدم بھی آگے بڑھی. بڑھ کر تو کہہ رہا تھا ہم تیرے اختیار کو نہیں مانتے، یہ ہے ہمارا اختیار. میں اب تجھے بتاؤں ہم تیرے قیدی نہیں، ہم مشیت کے قیدی. یہ ہے میرا یہ ہے میرا اختیار، یہ ہے علی کی بیٹی کا اختیار. بسم اللہ. یہ ہے ہمارا اختیار جو 2 حجتوں کے ہوتے ہوئے خطبہ دیتی ہو. حسین جیسا جس سے مشورہ کرتا ہوں، حسن جس کی مشورے پہ چلتا ہوں، اسے کہتے ہیں عالیہ. زہرا کے گھر کی مستورات کی علی کا نام زینب ہے. 2-4 جملے پڑھوں. سیدزادہ تشریف لے آیا. جتنے سید بیٹھے ہو آج گزر گئی ہے 15 رجب. چلو سارا دن ہو سکتا ہے خیال نہ رہا ہو. بسم اللہ باجی. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو گئی. یہ میرے بدے ہاتھ میں منت کر کے کہوں گا اگر تم میں کوئی سید بیٹھا ہے مجلس ختم ہونے کے بعد ایک بار منہ شام کی طرف کر کے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہنا اماں ہمارا سلام. کیونکہ آج پوری دنیا میں نقوی سید ہیں، کاظمی سید ہیں، رضوی سید ہیں. اس نے نسل دی ہے تمہاری نسل بسانے کے لیے. اسے ماں کہنے والا آج کوئی نہیں، نہ بھائیوں کی نگری میں نہ باپ کے پہلو میں. اکیلی شام میں بیٹھی ہے علی کی بیٹی. یکم شعبان جب زمانے میں آئی ہے نا میری عالیہ تو سیدہ نے ہاتھوں میں لیا بیٹی کو. مصلے پہ شہزادی کی آمد ہے. بی بی نے ہاتھوں میں لیا.
میری شہزادی کی آنکھیں بند تھیں. یا رسول نے انما یرید اللہ کی آیت پڑھی دروازے پہ. زہرا بیٹی دنیا میں آئی, بی بی کی آنکھیں برس رہی تھیں. رسول کی آواز آئی, فاطمہ بیٹیاں نعمت ہوتی ہیں اور یہ تو ہے بھی بابے کی زینت. فرمایا بابا جب سے آئی یہ آنکھیں نہیں کھول رہی. میں کتاب میں بے عین ہی جملے نہ ہو تمہارے رلانے کے لیے نہیں, روایت کے جملے ہیں. رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا, ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول کی آواز آئی, یا بنتی انظر علی وجہ انا محمد, میرا بیٹا آنکھیں کھول, میں محمد ہوں. عالیہ کی آنکھیں بند رہی. علی بھڑ کے آئے, فرمایا یا رسول اللہ مجھے دیں. بیٹی کو ہاتھوں کے لے کے علی نے بیٹی کی کلائیاں چومی. چومنے کے بعد کہا زینب آنکھیں کھول, میں تیرا بابا علی ہوں. عالیہ کی آنکھیں نہ کھلی. حسن گھر میں آئے, فرمایا بابا بہن مجھے دے. گھر کے کونے پہ جا کے حسن کی آواز آئی, میں نے زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہنا, آنکھیں کھول میں تیرا حسن ہوں. عالیہ کی آنکھیں نہ کھلی. حسن رو رہے, رسول دروازے پہ رو رہے کہ غریبوں سے بات کیسے کرتے ہیں. اما اللہ میری بہن کو میرے ہاتھوں میں دے, میں یہی روایت پڑھوں گا اور منبر چھوڑ دوں گا. حسین نے شہزادی کو ہاتھوں پہ لیا. حسین کی آنکھوں میں آنسو شہزادی کے چہرے پہ آئے. حسین کی آواز آئی, زینب آنکھیں کھول مجھے دیکھ, میں حسین ہوں. اتنا کہنا تھا, شہزادی کی آنکھیں کھلی. آواز آئی, حسین میں نے تجھ پہ قرض کر دیا, آج تیرے کہنے پہ میں نے آنکھیں کھولی ہیں. ساری زندگی حسین قرضہ اٹھا کے پھرتے رہے. زینب نے مجھ میں احسان کیا تھا, زینب نے مجھ میں احسان کیا تھا. زینب قرضہ واپس لے گی. قرضہ واپس مانگا تو کب مانگا؟ ادھر شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا, ادھر پتھروں کی بارش ہوئی. حسین نے نیزے پہ آنکھیں بند کی. زینب کی آواز ہے, حسین کل تیرے کہنے پہ میں نے کھولی, آنکھیں کھول, بہن کا چلنا دے.